سور کی چربی ہمارے روزمرہ زندگی میں ایک پوشیدہ زہر۔ آج کا موضوع انتہائی اہم، خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے کہ چاکلیٹ، بسکٹ، وٹامن اور دواؤں میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سور کی چربی کے خفیہ استعمال پر، قرآن اور حدیث کے احکام، ای کوڈ اور حلال سرٹیفیکیشن کے پس منظر میں۔ قرآن نے فرمایا انہ رجس، کہ یہ انتہائی ناپاک چیز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کا گوشت تو ہے ہی ناپاک، بلکہ اس کی چربی، ہڈی اور دیگر تمام اجزاء کو بھی قرآن نے ناپاک اور ناجائز قرار دیا۔ سور میں چربی کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ 1960 سے پہلے اس چربی کو جلایا جاتا تھا۔ 1960 کے بعد کمپنیوں نے اس کو چاکلیٹ، بسکٹ، کاسمیٹکس اور دیگر خوراک کے اجزاء میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اب جب انہوں نے اس کمپنیوں نے سور کی گوشت کا استعمال کرنا اور اس کی چربی کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کمپنیوں والوں نے اس پر ریڈ پیٹ کا لوگو لگانا شروع کر دیا۔ مسلم ممالک کی طرف سے اعتراضات کے بعد کمپنیوں نے ریڈ پیٹ کی جگہ ای کوڈ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ای کوڈ جو ہے یہ ایک خفیہ کوڈ ہے جو جانور کے اعضاء کے استعمال کرنے کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس جانور کی کون سی اعضاء یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل A631 ہے، یہ فلیور انہینسر مونوسوڈیم اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ چیز، وہ مونوسوڈیم جو ذائقہ کو بڑھا دیتا ہے، یہ خاص قسم کے کیمیکل ہوتا ہے جو چیزوں کو مزید لذیذ، ذائقہ دار، دلکش بنا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ہمارا چپس ہو گئے، نوڈلز ہو گئے اور اسی طرح اور بھی فاسٹ فوڈ وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کوڈ ہوتا ہے E431، یہ بھی ایک خاص قسم کے مونوسوڈیم ہے جو یہ چکنائی قسم کے ایک مونوسوڈیم ہے جو پانی اور چکنائی کو جو نا ملا دیتے ہیں، جیسے کہ زیادہ تر ہمارے بیکریوں میں، بیکری کے مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بسکٹ ہو گئے، چاکلیٹ ہو گئے اور دیگر بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کمپنیوں نے یہ خفیہ کوڈ لگانا شروع کر دیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم فقہ نظر میں ان چیزوں کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سور کا گوشت ہو یا اس کا کوئی بھی اجزاء کسی بھی منتقلی، تبدیلی اور ملاوٹ کے بعد بھی وہ قابل استعمال جائز نہیں ہے، وہ سارا حرام ہے۔ اب اس سے ہم بچے کیسے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم حلال سرٹیفائڈ چیز کو کھالیں۔ حلال سرٹیفائڈ اس وقت کچھ خاص کمپنی ہے جیسا کہ جاکم ہے۔ یہ ملائیشیا کی سب سے بڑی مستند قابل اعتماد ادارہ ہے جو دینی اور اسلامی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی طرح سانحہ ہے، یہ جنوبی افریقہ کا سب سے معتبر ادارہ ہے اور یہ بھی انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کا جو IFENSA ہے جو بین الاقوامی سطح پر کام کرتی ہے اور پاکستان کے بہت ساری کمپنی اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ کوئی فوڈ ان اداروں کا سرٹیفائڈ ہو اس کو ہم کھا سکتے ہیں اور پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ اس میں ہے HCP، حلال سرٹیفیکیشن پاکستان۔ ان 4 اداروں کا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، ان 4 اداروں کا لوگو اس پر لگا ہو تو یہ اس کا استعمال کرنا اور اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ آج ہمیں صرف سور کی گوشت کی نہیں بلکہ بسکٹ، چاکلیٹ، دواؤں میں بھی سور کی چربی کے خفیہ استعمال کے خلاف محتاط ہونا ہوگا، کیونکہ اس سے بچوں کی تربیت، ان کی صحت، روحانیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ کوڈ کی پوری لسٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیے گئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، اس کو بھی ملاحظہ۔